کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے، میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔ نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئے نہیں ہیں۔ ہریا کہتا ہے، لیکن ماں مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے، تم تو بالکل کام کی نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو، جاؤ جلدی سے دھو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے، میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے
اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے، ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے، میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے، چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ لوسی طوطی آج نیا پرس لائی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیارا پرس ہے میرا، تم نے کبھی ایسا پرس دیکھا ہے کیا؟ اتنا پیارا پرس میں نے کبھی نہیں لیا، اب میں یہ سب کو دکھاؤں گی، میرا بس چلے تو سارے جانور کو دکھاؤں۔ ہریا کہتا ہے، زیادہ خوش مت ہو لوسی، اتنا بھی ایکسائٹیڈ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ پرس تم نے لیا ہے، سب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی کہتی ہے، ارے تم کیا جانو نئی چیز سب کو دکھانے کی خوشی، یہ خوشی تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر لوسی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے باپ رے، اتنا پیارا پرس کہاں سے لیا لوسی، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لوسی کہتی ہے،
میرا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ پرس مجھے ملا ہے، شہر کی بہت بڑی دکان سے لائی ہوں۔ گوری کہتی ہے، پھر تو یہ پرس بہت مہنگا بھی ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، ہاں بہن، پورے 80,000 کا پرس ہے، اس میں تمہارا گھر جائے گا۔ وہ گوری بہت لالچی تھی، اس نے اس کا پرس چرانے کی ٹھان لی۔ لوسی کہتی ہے، اچھا، میں اب گولڈی کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی تو یہ پرس دکھانا ہے۔ پھر لوسی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گولڈی کا گھر تو بہت دور ہے، میں تو تھک گئی، چلو کچھ دیر بیٹھ لوں، پھر گولڈی کے گھر جاتی ہوں۔ تبھی پیچھے سے گولڈی اس کا پرس چرا کر بھاگ جاتی ہے۔ لوسی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوسی گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کیوں رو رہی ہو بہن، کیا ہوا؟ لوسی کہتی ہے، میں تمہارے گھر تمہیں اپنا نیا پرس دکھانے لا رہی تھی، تبھی میرا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے مجھ سے پہلے اس پرس کے بارے میں اور کس کو بتایا تھا؟ لوسی کہتی ہے، میں نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا، بس گوری کو بتایا تھا۔ گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا اسی نے چرایا ہے، تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے، تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے رے، یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے، اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانہ بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔
نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں۔ اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی۔ پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، ابے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے، کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھتہ بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے، کاکو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے ہیرو اور نیلو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کاکو اکیلا ہو چکا تھا۔ کاکو سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کاکو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ کیسی مصیبت ہے، اب تو مجھ سے کوئی بول بھی نہیں رہا۔ اگر میں ایسے اکیلا ہی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ کاکو ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاکو کہتا ہے، ہیرو، تم صحیح کہہ رہے تھے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں نیلو سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نیلو، مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیرو کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب ایسا کسی کے ساتھ مت کرنا۔ غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا۔ اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گوری کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے،
اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔